آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کا ختم تو کرتے ہو، صحیح بخاری مانتے نہیں ہو۔ حنفیوں، صحیح بخاری پڑھتے تو ہو، پر امام بخاری تو نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ کے مخالف تھے، اور تم سارا دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے نظر آتے ہو۔ بخاری مننی ہے تو دل تو منو، بخاری مننی ہے تو ڈڈو منو، یہ ہمیں کہا جاتا ہے۔ آؤ میں جملہ سمجھانے لگا ہوں۔ امام بخاری بے ادب نہیں تھے، با ادب تھے۔ یہ تیرا دماغ ہوگا، یہ کسی مخالف کا دماغ ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے مخالف تھے۔ میرا ٹیکس لے جانا ہوا، کچھ کالج کے لڑکے آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے مولانا امام بخاری جیسے محدث کی بات امام ابو حنیفہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ میں تھوڑا شاک لگا اور حیران ہوا کہ ان بندوں کو تو فرق مراکب بھی نہیں پتا، فرق مراتب پتا ہوتا کہ ابو حنیفہ کون، امام بخاری کون، یہ یوں نہ کہتے۔ میں نے کہا بیٹا بیٹھو، بتاؤ کسے سنتے ہو؟ کہا جی جہلم کے ایک انجینئر کو سنتے ہیں، اس سے ہم نے کچھ مسئلے سنے سمجھے، اس لیے آپ سے پوچھا۔ اب آپ ادھر ادھر کی بات نہ کریں، کہانی نہ سنائیں، مسئلہ بتائیں، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اے بیٹو تمہارے دل میں دین کا درد ہے، اے کاش تمہارے دل میں دین کا علم ہوتا۔ اور دین کا علم علماء سے ملتا ہے، صرف انجینئر سے نہیں ملتا۔ جب ہم یہ جملہ کہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ دین کوئی مولویوں کی میراث ہے، دین کوئی مولویوں کی اجارہ داری ہے۔ سنو، میں کہتا ہوں انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، ساتھ عالم دین بھی ہو، بالکل اس سے سمجھو، مجھے تو کوئی objection، no doubt، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ عالم بھی نہ ہو، حافظ بھی نہ ہو، قاری بھی نہ ہو، مفتی بھی نہ ہو، محدث بھی نہ ہو، مفسر بھی نہ ہو، without عالم دین، just انجینئر ہو، اس کا کام ہے ایٹوکیٹ میں آنا، اس کا کام ہے نقشہ پاس کرنا، اس کا کام ہے یہاں پر اینٹیں کتنی لگیں گی، یہاں پر سیمنٹ کی بوری کتنی لگے گی، یہاں پر ریت کے ٹریکٹر کتنے لگیں گے، یہاں پر پنک بجری، پین بجری، بڑی بجری، چھوٹی بجری کیسے لگے گی، بنیاد کیسے بنے گی، گلی کیسے بنے گی، تھلی کیسی بنے گی۔ انجینئر کے کام یہ ہے۔ اور سنیں، اگر انجینئر بھی ہو عالم بھی ہو، ہم سر آنکھوں پر ان کی عزت کرتے ہیں۔ نقش بندی سلسلے کے موجودہ ہمارے بزرگ حضرت خواجہ صاحب تشریف فرما ہے۔ میں نقش بندی سلسلے میں جنگ کی سرزمین سے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ کو پیش کر رہا ہوں۔ عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ہیں یا نہیں ہے؟ بولیے، عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں۔ ہم نے کبھی اعتراض کیا یا ہمارے اکابر نے بھی کبھی کہا کہ آپ انجینئر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ او بابا انجینئر بھی ہو، عالم بھی ہو، واہ واہ، سونے پہ سہاگا۔ لیکن جس جہلمی کے پاس تم گئے ہیں وہ مرزا جونیئر صاحب صرف انجینئر ہیں، عالم نہیں ہے۔ اچھا چلو، آؤ میں حدود اربع سامنے رکھتا ہوں۔ جو تم نے کہا کہ امام بخاری امام ابو حنیفہ کی بات مانتے، میں نے کہا بیٹا یہ بتا، امام بخاری اور امام ابو حنیفہ میں پہلے کون پیدا ہوا؟ کہتے ظاہری بات ہے، جس نے حدیث کی کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، امام بخاری پہلے پیدا ہوئے ہوں گے۔ میں نے کہا ذرا سنبھال، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ میں نے کہا میں جملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے اور امام بخاری کب پیدا ہوئے رحمہم اللہ؟ امام ابو حنیفہ فوت ہوئے ہیں سن 150 ہجری میں، امام بخاری پیدا ہوئے 194 ہجری میں۔ امام ابو حنیفہ کی وفات کو جب آدھی صدی پوری ہونے لگی تھی، اس وقت امام بخاری پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، ان کی جو ٹیک جا کر لگی، اچھا امام ابو حنیفہ امام بخاری کی پیدائش سے بھی آدھی صدی پہلے کے آدمی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، آدھی صدی پہلے فوت ہو گئے تھے، پیدائش تو ان کی ان سے بھی پہلے ہے۔ اور سنو، لودھرا کے غیور مسلمانوں، توجہ ہے آپ کی، سب کی ہے، جتنے بیٹھے ہو دیکھ لو، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ضائع نہ ہونے دینا، سب کی توجہ ہے، جس کی توجہ ہے ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کرے۔
جن کی توجہ آخر تک مجمع بیٹھا ہوا ہاتھ کھڑا کر کے تائید کرے آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرا جملہ ضائع تو نہیں ہونے دیں گے؟ سنیں گے؟ سنو، امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے امام حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ 3 روایتیں، سن 80 ہجری، سن 70 ہجری، سن 60 ہجری۔ 80 کا قول جمہور کا ہے، 70 کا قول حماد کا ہے، 60 کا قول امام سمعانی رحمہ اللہ کا ہے۔ اگر سن 80 ہجری کا زمانہ لیں تو 90 100 110 110 پہ صحابہ کا زمانہ ختم ہے، تو 30 سال ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔ سنو سنو، اور اگر سن 70 ہجری کی پیدائش کا قول لیں تو 80 90 100 110 کتنے؟ 40 سال ابو حنیفہ نے صحابہ کی زیارتیں کی ہیں۔ اور اگر سن 60 ہجری کا قول لیں 70 80 90 100 110 آدھی صدی ابو حنیفہ صحابہ میں پلا اور بڑا ہے۔ تو امام صاحب پر بات کرتا ہے۔ اور سنو، امام بخاری رحمہ اللہ جب صحیح بخاری شروع فرماتے ہیں، پہلا راوی پہلا باب قائم کرتے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبہ قال حدثنا الحمیدی۔ حمیدی کون ہے؟ ہوا عبداللہ ابن زبیر المکی، شرح میں موجود ہے، یہ عبداللہ ابن زبیر ان کا نام ہے، مکہ کے رہنے والے ہیں۔ حمیدی ان کا لقب ہے، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، یہ شاگرد ہیں امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کے، وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے ابو حنیفہ کے شاگردوں سے کی ہے۔ امام بخاری کوئی بے ادب ہے کہ اپنے استاذوں کا انکار کرے؟ اور سنو، امام بخاری کی صحیح بخاری پہ ہو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آخر بڑھاؤ، یہ جو آخری حدیث بچوں نے پڑھی ہے، آخری حدیث یہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، باب نمبر 93 آخری کھولیے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مجاہد۔ یہ پورا باب امام بخاری قائم کرتے ہیں، آگے روایت لائے ہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم۔ پھر حدیث لائے ہیں امام بخاری، یہاں 5 امتی لائے ہیں، 5واں صحابی ہے، 4 عام امتی ہیں، پہلا احمد بن اشکاب، دوسرا محمد بن فضیل، تیسرا عمارہ، چوتھا ابو زرع، ہوا اسمہ حرم، حاشیہ میں ہے ان کا نام حرم ہے۔ یہ چاروں کون ہیں؟ کھولیے الکواکب الدراری، امام کرمانی کی 25ویں جلد شرح کرمانی اٹھائیں، فرماتے فیہ لطائف الاول، پہلا علمی نکتہ یہ ہے، 4 کلہم کوفیون، یہ چاروں آخری روایت کے بزرگ امام ابو حنیفہ کے پڑوسی ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میری گفتگو ذرا سبق سمجھ کے سنیے۔ فرمایا کہ امام ابو حنیفہ امام بخاری شروع بھی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے کرتے ہیں، جاتے جاتے حوالے بھی امام ابو حنیفہ کے کر کے جاتے ہیں۔ تو اعتراض کرتا ہے؟ اور صرف اول و آخر میں نہیں ہے، اس صحیح بخاری میں امام بخاری کا استاذ ہے فضل بن دکین، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں ضحاک بن مخلد، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں ابو حفص کبیر امام بخاری کے استاذ ہیں، امام حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں ابو عاصم النبیل امام بخاری کے استاذ ہیں، امام حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں خلاد بن یحییٰ امام بخاری کے استاذ ہیں، امام حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں ابو عبد الرحمن المقری امام بخاری کے استاذ ہیں، امام حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں شیخ مکی بن ابراہیم یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، امام حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ جب میں نے بات بتائی تو طلبہ بالکل وہ ٹیکسلے والے پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا اب بتاؤ بڑا کون ہے؟ کہتے ہیں واقعی امام ابو حنیفہ ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں اس نے کیا سکھایا؟ اس لیے علماء کو سنو، انجینئر سے بنوانا ہے تو گھر کا نقشہ بنوا لو، اجی 4 کمروں کو 5 کر دے، ہوا دلن سادہ صوبہ سرہ کی آنج کر رہے ہو، پہلے 4 انتے ہونے سے کو 5 کر دے۔ میں ان کی بات نہیں، ویسے ایک لفظ سنا رہا ہوں،
ٹھیک ہے تو تمہارے گھر دے کمرے پہلے 4 انتے ہونی سکو 5 کر کے 5 کر دو، یہ اس سے پوچھ، علماء سے پوچھنا ہے تو دین پوچھ.